اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں خطبہ شعبانیہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اس کے کچھ اہم نکات۔ ماہ مبارک رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہے۔ اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، اس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے اپنے روزے دار کو اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خدا نے روزے دار کو بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے دار کی سانسیں تسبیح اور سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے دار کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم سے کیا مانگنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص اس عظمتوں والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا، وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ہے، ان سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیم بچوں پر رحم کیا جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو، توسل کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگوں، اس میں شک نہیں تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کرو، ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان بوجھ کو ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا۔ اے لوگوں، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا۔ اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور کنیز سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خداوند عالم اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کرے، کہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا۔ جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے گا تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے محروم کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدائے متعال قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے
تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس خدائے تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی دعا کریں۔